یہ بات واضح تھی کہ سولن نے اس کا نام لے کر اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ بس کرو، قتل و غارت گری کے تمہارے دن ختم ہو چکے ہیں۔ سولن نے پھر کہا، نوگان کہاں ہے؟ ٹائیگر کے حلق سے عجیب انداز میں یہ جملہ نکلا تھا اور یہ جملہ سولن کے لیے کوڑا تھا۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کو ست گیا، مگر وہ غضب کی عورت تھی۔ اس نے اعصاب پر فوراً قابو پا لیا۔ عظیم نوگان، سولن نے دھیرے سے کہا۔ نوگان عظیم ہے؟ تمام سیاہ پوش ایک ساتھ بولے۔ عظیم نوگان دریائے زرد کے آس پاس اس خبر کا منتظر ہے کہ ہم نے ٹائیگر کے جسم کی بوٹیاں کر کے دریائے فردوس میں بہا دی ہیں۔ ٹائیگر شہزاد، سولن نے مسکرا کر کہا، وہ بہت عظیم ہے، اس کی عظمت تسلیم کی جا چکی ہے۔ کیا سناجو کے لوگوں نے اسے ماسٹر تسلیم کر لیا ہے؟ سولن، سناجو، سولن کے لہجے میں حقارت تھی۔ کچھ چھوٹا سا گاؤں اگر اسے تسلیم نہیں کرتا تو کیا ہوا؟ ہم دنیا پر حکمرانی کرنے والے اسے اپنا ماسٹر تسلیم کرتے ہیں۔ کیا تمہیں علم ہے کہ اس جعلی ماسٹر کا پچھلی بار میں نے کیا حشر کیا تھا؟ سولن، ٹائیگر کے لہجے میں تندی آ رہی تھی۔ خاموش، سولن بہت زور سے گرجی۔ عظیم نوگان کو جعلی کہنے پر میں تمہیں ابھی گولی مار سکتی تھی، لیکن یہ عظیم نوگان کا حکم ہے کہ تمہیں گولی نہ ماری جائے، چھوٹے چھوٹے چاقوں سے اس وقت تک گودا جائے جب تک ہر سوراخ سے تمہاری روح نہ نکل جائے۔ وہ عظیم نہیں، رب العالمین عظیم ہے، اور اس وقت عظیم و شان کا عظیم فرزند تمہارے سامنے ہے۔ اس و شان کا فرزند تمہارے سامنے ہے جس کا نام سن کر کالے جادو، کالے دل اور کالے عمل والوں کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ اس عظیم ماسٹر کا شاگرد تمہارے سامنے ہے جس نے نوگان کو بری طرح پیٹا تھا۔ میں سناجو کا بیٹا ہوں۔ میں، ٹائیگر کا جسم تپنے لگا، رزمیاں نوکے زبان سے پھسل رہا تھا اور سیاہ پوش کانپ رہے تھے۔ سولن کے چہرے کی رنگت فک ہو چکی تھی۔ رزمیے کا تاثر شدید تھا اور اس سے قبل کہ وہ سب گھٹنوں کے بل جھک جاتے، سولن نے جرجری سی لی۔ بس کرو، اس کا لہجہ خوفناک تھا۔ زبان بند کرو اور ریوالور ایک طرف ڈال دو۔ ٹائیگر نے اجنبی سے انداز میں ان سب کو دیکھا، سر ہلایا اور پھر ریوالور دور ڈال دیا۔ وہ اس وقت ان سب کو مار سکتا تھا، لیکن صرف اس شک کی وجہ سے اس نے کوئی حرکت نہ کی کہ شاید ان کے توسط سے نوگان سے آمنا سامنا ہو جائے۔ یہ اس کی قوت شامہ کی غلطی تھی۔ یہاں نوگان نہیں تھا، لیکن اس کا نام سنتے ہی اسے نوگان کی بدبو آنے لگی تھی۔ پھر مان اس کی تمام حصیں بیدار ہو گئی۔ نوگان کی بدبو ختم ہو گئی۔ سولن کے مسکراتے ہوئے چہرے پر اس کی نظریں جم گئی۔ اس کی آنکھوں نے سولن کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اچانک ہی ریوالور اٹھا کر سولن کے کان سے محض 1 انچ دور فائر کر دیا۔ سولن، اس کے لہجے میں بڑی کاٹ تھی، تمہاری آنکھیں تم سے غداری کر رہی ہیں۔ تمہارے پستول میں گولیاں نہیں، پستول پھینک دو۔ اسی لمحے ایک شخص نے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکنے کی کوشش کی، مگر ٹائیگر کسی عقاب کی طرح جھپٹا۔ اس شخص کی گردن اس کی انگلیاں دبو چکی تھی اور اب وہ شخص کسی بے بس پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ پھر چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی اس کی پھڑپڑاہٹ بھی بند ہو گئی۔ سولن چینی زبان میں چیخ رہی تھی، انگریزی بولو گڑیا۔ ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں تم انگریزی بول سکتی ہو۔ دوسرا آدمی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹائیگر نے اس بار ریوالور سے گولی چلا دی جو اس شخص کے سینے میں لگی۔ اسی لمحے سولن نے بلاؤز سے چاقو نکال کر اس کی طرف پھینک دیا۔ چاقو فضا ہی میں تھا کہ ریوالور کی گولی اسے تباہ کر گئی، لیکن اس اثنا میں سولن زکن بر کے کمرے سے نکل گئی۔ ٹائیگر کو اب اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ حال میں چیخ چیخ کر لوگوں کو بلا رہی تھی۔ ٹائیگر نے دوسرے سیاہ پوشوں پر نظر رکھتے ہوئے حال کی طرف چھلانگ لگائی۔ راستے میں 3 افراد اس سے بڑھ گئے، مگر اب ٹائیگر میں پرانی بجلیاں بر چکی تھی۔ اس نے دراز قد شخص کو فرنٹ کک ماری، دائیں طرف والے کے کندھے پر گہنی رسید کی اور تیسرے کے سر پر زوردار ہاتھ مارا۔ کھوپڑی خربوزے کی طرح پچک گئی، کندھا ٹوٹ گیا اور دراز قد کا پیٹ پھٹ گیا۔ اسے آلاشیں نکل پڑی۔ ہر ضرب ٹائیگر کی ضرب تھی۔ اوشان کے شاگرد کی ضرب۔ عقب سے اچانک ہی چھوٹے ہتھیاروں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی، مگر ٹائیگر یہ آواز پیدا ہونے سے قبل ہی لاشوں کے پیچھے ہو چکا تھا۔ تمام گولیاں لاشوں میں پیوست ہو گئیں اور ان مردہ انسانوں نے اس طرح جھٹکے لیے جیسے وہ اب تک زندہ تھے۔ اب وہ تقریباً اڑتا ہوا فرنٹ ڈور کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے پیر زمین پر لگ رہے تھے، مگر خود کار ہتھیاروں سے فائرنگ کرنے والوں کو حیرت تھی کہ ان کی گولیاں اس شخص کے جسم میں پیوست کیوں نہیں ہو جاتی۔ انہیں یہ علم نہ تھا کہ اس شخص کی رفتار ہی گولیوں کا نشانہ خطا کر رہی ہے۔ تبھی فرنٹ ڈور سے سب مشین گن کا کہکہا سنائی دیا اور ٹائیگر نے بر وقت آواز سن کر خود کو فرش پر اس طرح پھینکا کہ گیند کی شکل میں آگے بڑھنے لگا۔ پہلا برسٹ دائیں طرف سے گزرا، دوسرا سر کے اوپر سے اور دونوں برسٹ سنگی دیواروں میں پیوست ہو گئے۔ اسی لمحے یکے بعد دیگرے کئی سب مشین گنیں گرجنے لگیں۔ اس وقت وہ پہلی منزل کے زینے پر تھا۔ یہ مشین گنیں اور دوسری منزل کے زینے اور نیچے زیریں منزل کے پلیٹ فارم پر تھیں۔ اس نے نیچے والے کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی سیاہ پوش تھا، اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور چہرے پر سیاہ کھال جیسی نقاب چڑھی ہوئی تھی۔
ٹائگر اس سے 10 فٹ کی بلندی پر تھا اور سیاہ پوش اب مشین گن کی نال کا رخ اس کی طرف کر کے فائر شروع کرنے ہی والا تھا۔ محض 1 سیکنڈ کی مہلت تھی۔ ٹائگر کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی، وہ کسی عقاب کی طرح بلند ہوا اور سیکنڈ کے 10ویں حصے میں مشین گن بردار پر گر پڑا۔ اس نے گرنے کا زاویہ اس طرح رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ کے بوجھ سے مشین گن کی نال کا رخ بدل جائے۔ اس کی حکمت عملی کامیاب رہی اور تمام گولیاں سیاہ پوش کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ سیاہ لبادے میں کئی چھید ہو گئے اور پھر سرخ سرخ خون ننھے فواروں کی شکل میں اچھلنے لگا، مگر اب ٹائگر کے پاس اس منظر سے لطف اندوز ہونے کا وقت نہیں تھا۔ ایک اور سب مشین گن والا اس کے بہت قریب نمودار ہو چکا تھا۔ ٹائگر نے جسم کو سکیڑا اور اس کی دونوں ٹانگیں نووارد کے سینے پر پڑی۔ یہ مکمل ضرب تھی اور ٹائگر ایسی ضرب کا نتیجہ دیکھنے میں کبھی وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ اس نے 2-3 کلابازیاں کھا کر درجنوں گولیوں کو دھوکا دیا اور پھر فٹ پاتھ پر پہنچ گیا۔ تبھی اس کے جسم نے عجیب سی لطافت محسوس کی۔ اس لطیف احساس کا ادراک اسے اس وقت ہوا جب اس نے اگلی گلی میں ایک کرمزی ابا والے منخنی سے بوڑھے کو چپاک سے گھستے ہوئے دیکھا۔ کہا اس نے حلق ہی میں روک لیا۔ وہ فوراً سمجھ گیا تھا کہ اوشان چند لمحے قبل ہی یہاں موجود تھا، اس کو امتحان دیتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس امتحان میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ کیا رہا اوشان؟ بہرام نے بڑی بے چینی سے پوچھا۔ شاندار، اوشان کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ میں بہت مطمئن ہوں میرے مالک۔ کیا اس نے گن بھی استعمال کی ماسٹر؟ نہیں۔ فیروزہ کہاں تھی؟ میں اور وہ خوبصورت سی بچی وہیں موجود تھے، لیکن عمارت میں داخل نہیں ہوئے۔ گنوں کی آواز سن کر وہ بچی بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور اس کا اصرار تھا کہ ہم بھی اندر جا کر اس کی مدد کریں، لیکن میں نے اسے سنبھالے رکھا اور جب وہ باہر نکلا تو ہم واپس چلے آئے۔ اندر والوں میں سے کسی کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ اس کا تعاقب ہی کر لیتے۔ شاندار، میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ماسٹر، تم نے اسے پھر ٹائگر بنا دیا ہے۔ بہرام کے ہونٹوں پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ ٹائگر ابھی عمارت سے 1 فرلانگ دور گیا تھا کہ اسے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، عمارت سے دھوئیں کی موٹی سی لکیر بلند ہو رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ شاید فائرنگ کے دوران گولہ بارود کے ڈھیر میں بھی گولیاں گھس گئی تھی۔ پھر دوسرا دھماکہ ہوا۔ اس نے گاڑی واپس موڑ لی اور چند ہی لمحوں بعد وہ عمارت کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ اندر چھوٹے چھوٹے دھماکے جاری تھے، آگ لگ چکی تھی، شعلے مسلسل بلند ہو رہے تھے اور کہیں دور سے فائر بریگیڈ کے انجنوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ مطمئن انداز میں سیٹی بجاتا ہوا کار کی طرف پلٹ گیا۔ اخبارات پولیس کی ناکامی اور کسی اجنبی قوت کی کامیابیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ پولیس مزید 3 کروڑ روپے ضائع کر چکی تھی، جبکہ کوئی اجنبی شخص جرائم پیشہ عناصر پر بجلی بن کر گر رہا تھا۔ شہر کے میئر نے اپنی پریس کانفرنس میں اس اجنبی شخص کو بلیک گولڈ سے زیادہ خطرناک قرار دیا تو اخبارات کے رپورٹرز اس پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے میئر کو آڑے ہاتھوں لیا اور پریس کانفرنس چیخو پکار میں ختم ہو گئی۔ ٹائگر بہت مصروف تھا، لیکن اس نے تمام تر مصروفیات کے باوجود اوشان کو فون کرنے کا وقت نکال ہی لیا۔ نتیجہ کیا رہا لٹل ماسٹر؟ اس کی آواز میں شوخی اور کامیابی کا نشہ تھا۔ تمہیں 33 نمبر دیے جا سکتے ہیں، اوشان نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ تمہاری آخری کلابازیاں انتہائی بے تکی تھی، کوئی بھی گولی تمہیں لگ سکتی تھی۔ تم اس وقت کسی سست و کاہل گینڈے کی طرح لڑک رہے تھے۔ نہیں شہزاد، تم زندگی بھر کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ تم نے 3 کلابازیاں کھانے میں پورے 3 سیکنڈ لگا دیے، اتنی دیر میں تو دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ ٹائگر نے منہ بنا کر ریسیور رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اوشان کبھی اس کی منہ پر تعریف نہیں کرے گا۔ اسے اب چند گھنٹے ورزش کرنی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ 100% فٹ ہو کر جائے گا تاکہ 3 کلابازیوں میں 3 سیکنڈ نہ لگیں۔ تیاریاں کرتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بلیک گولڈ نے جو تباہ کن چیز درآمد کی ہے وہ یا تو ایٹم بم ہو سکتا ہے یا زہر۔ پھر اچانک وہ کمل کے آسن میں بیٹھ گیا۔ یہ اس کا اضطراری فعل تھا اور اس کی وجہ وہ خیال تھا جو ذہن میں کسی سپولیے کی طرح رینگ رہا تھا۔ ممکن ہے بلیک گولڈ نے کوئی جراثیمی ہتھیار درآمد کیا ہو۔ اضطراب بڑھ گیا۔ اس نے مشق ختم کی اور کمرے سے نکل گیا۔ نیچے کاؤنٹر پر اس کے کی باکس میں ایک چھوٹا سا پرچہ بھی رکھا ہوا تھا۔ مجھے فون کرو۔ یہ تحریر نسوانی تھی۔ پرچے پر ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ کمرے میں آیا اور اس نے نمبر ملائے۔ گھنٹی پوری بجی بھی نہ تھی کہ ریسیور اٹھا لیا گیا۔ میں تمہیں فون کر رہا ہوں، ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ۔ عورت نے ایک طویل سانس لی اور ٹائگر کا خیال درست ثابت ہوا۔ یہ پیغام فیروزہ ہی نے اس کی غیر موجودگی میں چھوڑا ہوگا۔ سنو، وہ بہت سنجیدہ تھی۔ میں نے 2:30 بجے ایک خصوصی ملاقات کا انتظام کیا ہے جس میں تم بھی شرکت کرو۔ مسٹر لی وانگ کے علاوہ پولیس لیفٹیننٹ اطہر بھی مدعو ہے، بعض اہم افراد بھی ہوں گے اور اس ملاقات کا تعلق تمہارے عبدل سے ہے۔ تم نے انہیں میرے بارے میں کیا بتایا ہے؟ وہی جو تم نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تھا، اس نے ہنس کر جواب دیا۔ میٹنگ کہاں ہوگی؟ میرے دفتر میں، فیروزہ نے کہا۔
اور ہاں، اگر تمہاری یادداشت اچھی ہو تو یہ نمبر یاد کر لو، میرا پرائیویٹ نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا کیونکہ مجھے مسٹر وانگ سے چند ضروری باتیں بھی کرنی ہیں۔ ریسیور رکھتے ہوئے اسے یہ بات بری طرح کھٹک رہی تھی کہ فیروزہ وانگ سے واقف ہے۔ یہ منفی پہلو بہرحال نہیں تھا، لیکن وہ مثبت پہلو کو بھی کسی خانے میں فٹ کرنے کے لیے بے چین تھا۔ واہ! وہ ٹھیک 2:30 بجے فیروزہ کے دفتر پہنچ گیا۔ وہاں تقریباً 1 درجن افراد تھے، لیکن آپس میں تعارف کا کوئی تکلف نہیں برتا گیا تھا۔ ان میں میئر بھی تھا۔ فیروزہ ہلکی گلابی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر اجلاس کی کارروائی شروع کی۔ حضرات، اس کی آواز متین تھی، ہم آج ایک انتہائی سنجیدہ مسئلے پر غور کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں حرف آغاز کے طور پر یہی کہہ سکتی ہوں کہ معمول کی تحقیق و تفتیش کے دوران ہم نے ایک ایسی صورتحال کا پتہ چلایا ہے جو براہ راست بلیک گولڈ کی طرف نشاندہی کرتی ہے، لہٰذا اس طرح یہ مسئلہ پولیس کا بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس اجلاس میں پولیس کے نمائندے بھی موجود ہیں۔ میں مسٹر وانگ سے درخواست کروں گی کہ وہ پس منظر بیان کریں۔ پستہ کامت چینی اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ حضرات، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر پسینہ پوچھا اور پھر اپنی چھوٹی چھوٹی مگر تیز آنکھوں سے سب کو باری باری دیکھا۔ شہر کے چینی نژاد لوگوں کو دھمکیاں ملتی رہی ہیں، ہمارے 2 آدمی قتل کیے جا چکے ہیں اور اب ہمارے لیے ایک نئی مصیبت درآمد کی گئی ہے۔ مجھے تسلیم ہے کہ اس صورتحال کی ذمہ داری خود میرے لوگوں پر ہے، جو برائی کا علم ہونے کے بعد خاموش تماشائی بنے رہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کینسر کئی ماہ قبل داخل ہوا تو ہم میں سے کئی زیر زمین چلے گئے، لیکن یہ ہماری غلطی تھی۔ لی وانگ کی نظریں اب ٹائیگر پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ بزدلی تھی حضرات۔ بہرحال اب یہ اصولوں کی جنگ بن چکی ہے، یہ بقا کی لڑائی ہے۔ آج شہر کے چڑیا گھر میں 3 شیر جو خصوصی پنجروں میں تھے ہلاک ہوئے اور ان کی موت کا سبب بھی جلد ہی معلوم ہو گیا۔ مردہ شیروں کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ماہر ڈاکٹر امجد آپ کو اس بارے میں خود تفصیلات بتائیں گے۔ ڈاکٹر امجد گول چہرے والا ادھیڑ عمر شخص تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار بہت نمایاں تھے۔ اس کی پلکیں بار بار جھپک رہی تھی۔ اس نے انگشت شہادت سے گال کھچایا اور پھر نگاہیں اٹھائے بغیر بولا، آج ہم 3 قیمتی شیروں سے محروم ہو گئے۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور پھر سینے پر باندھ لیے۔ وہ یقیناً پرسکون رہنے یا خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تینوں شیر ایک نایاب نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان پر ایک انتہائی مہلک، خطرناک اور شدید قسم کا زہر وغیرہ کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ تجزیہ اتنا ناقابل یقین تھا کہ ہم نے 4 دوسرے ماہرین سے بھی رائے لی اور ہم نے حالات کی سنگینی کے پیش نظر حکام کو اس تجزیے سے مطلع کر دیا۔ تجزیے کی تکنیکی تفصیلات میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ڈاکٹر امجد کا اعتماد اب واپس آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اب خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ وجہ موت ایک ایسا سب مائکروسکوپ وائرس ہے جس کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کی قوت کثیر الحجت ہے۔ ان تمام جہتوں سے مل کر یہ وائرس بنا ہے یا بنایا گیا ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس وائرس کے مرکبات کا ہمیں علم نہیں ہے، عناصر تخلیق کا اندازہ نہیں، لیکن یہ وائرس انتہائی تباہ کن حد تک مہلک ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ایسا وائرس ہے جو زندہ رہتا ہے اور زندہ سیلوں کے باہر بھی نمو پا سکتا ہے۔ تمام افراد گمسم بیٹھے ہوئے تھے اور ٹائیگر کے جسم کا سارا خون اس کی کن پٹیوں پر ٹھوکریں مار رہا تھا۔ وہ بہت تیزی سے ایک نتیجے پر پہنچ رہا تھا۔ میڈیکل سائنس کی تاریخ میں ایسے وائرس کا ذکر ہے اور یہ ایک مرتبہ 35 سال قبل پیرو کے ایک پہاڑی علاقے میں پھیلا تھا۔ اس علاقے کی آبادی 187 نفوس پر مشتمل تھی، جو وائرس پھیلنے کے محض 2 گھنٹے کے اندر اندر موت کی آغوش میں جا سوئی۔ یہی نہیں بلکہ وہ تفتیشی ٹیم جو ان اموات کے سراغ لگانے کے لیے وہاں بھیجی گئی، گاؤں میں پہنچتے ہی مر گئی۔ اس کے بعد حکومت اور عالمی ادارہ صحت نے گاؤں کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے، اس علاقے کو ممنوع علاقہ قرار دے دیا۔ بعد ازاں گاؤں میں چند جانور بھیجے گئے جو فوراً مر گئے، لہٰذا گاؤں پر نیپام بم برسا کر اسے جلا دیا گیا۔ گاؤں کو ایسے بموں سے 3 مرتبہ جلایا گیا تاکہ وائرس کے زندہ رہ جانے کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ مسلسل 2 ہفتے تک گاؤں پر انتہائی طاقتور اینٹی وائرس ادویہ کا سپرے کیا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ گاؤں سے ملحقہ 2 مربع میل کے علاقے میں بھی سپرے کیا گیا۔ میٹنگ میں موجود لوگ حیرت سے منہ کھولے ڈاکٹر امجد کے انکشافات سنتے رہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں وہاں وائرس ختم ہو گیا۔ تاہم ایک اور اطلاع کے مطابق چینی فوج نے کوریا کی جنگ میں اس وائرس کا استعمال کیا، لیکن اس اطلاع کی کبھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس وائرس کو X447 کہا جاتا ہے۔ ٹائیگر سب کچھ ذہن نشین کر رہا تھا۔ X447 کا نام خود اس کے لیے اجنبی تھا۔ تینوں شیر X447 کے ہی شکار ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر امجد نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، ہم نے ان کی لاشوں کو اسی جگہ جلا ڈالا ہے
जहां वो गिरे थे। वो पानी जो शेरों के इस्तेमाल में रहता था पंप के जरिए शीशे की बोतलों में महफूज करके मगरबी फिरदौस की इंतहाई गहरी कान में ले जाया गया है, जहां उसे मजीद गहराई में दफन किया जाएगा। चिड़ियाघर को 1 महीने के लिए ममनुआ इलाका करार दे दिया गया है। शेरों के पिंजरों में हर जगह पर उस वक्त तक आग जलती रहेगी तक ये यकीन न हो जाए कि वायरस भी जल गया है। मैं सिर्फ ये इंतबाह करना चाहता हूँ कि अगर ये वायरस किसी गलत हाथ में है, पूरी कौम मौत के दहाने पर खड़ी है। पानी या किसी और जरिए से भी फैलाया जा सकता है। पुलिस कमिश्नर का चेहरा जर्द हो गया। उसमें खड़े होने की भी हिम्मत न रही। आज का दिन, उसने थूक निगलते हुए कहा, हमारे शहर के लिए इंतहाई मनहूस दिन है। हजरात, हमें ब्लैक गोल्ड की तरफ से एक निजी और इंतहाई खुफिया पैगाम भी मिला है। क्या मैं यकीन रखूं कि यहाँ होने वाली कोई बात बाहर नहीं की जाएगी? ये कहकर पुलिस कमिश्नर ने सबको बगौर देखा और फिर मुतमईन अंदाज में सर हिलाने लगा। अगर यहाँ होने वाली गुफ्तगू का एक भी लफ्ज अखबारात ले उड़े, पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी और बाजारों में महज बगदड़ से सैकड़ों अफराद मारे जाएंगे। ये कहकर उसने एक तवील सांस ली और फिर एक एक लफ्ज पर जोर देता हुआ बोला, ब्लैक गोल्ड नामी इस ग्रुप ने हमें मुतला किया है कि शेरों की अमवात का जिम्मेदार वही है, और अगर हमने ग्रुप के मुतालिबात पूरे ना किए तो गुलशन आबाद पर X447 का इस्तेमाल किया जाएगा और हम 2 करोड़ अफराद को मरने से नहीं बचा सकेंगे। पैगाम के मुताबिक एक बार वायरस के इस्तेमाल के बाद महज चंद मिनटों में 50 लाख अमवात होंगी। उन्होंने हमें जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी है। उनके मुतालिबात क्या है? किसी ने फंसी फंसी आवाज में सवाल किया। हर शख्स पेशानी और गर्दन से पसीना पूंछ रहा था। वो मुतालिबात गैर मामूली है। पुलिस कमिश्नर ने कहा, मेयर का इस्तीफा, काउंसलरों और पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा, गुलशन आबाद पर ब्लैक गोल्ड की हुक्मरानी का तस्लीम किया जाना और कल रात तक 1 अरब रुपए की अदायगी। कमरे में शायद 1 मिनट तक मुकम्मल खामोशी छाई रही। फिर मेयर ने कुछ कहना चाहा मगर उसकी जुबान गंग सी हो गई और वो हाथ हिला कर रह गया। लेफ्टिनेंट अतरी ने इस खामोशी को तोड़ा। उसने एक तजवीज पेश की कि एक इमरजेंसी टास्क फोर्स ब्लैक गोल्ड की तलाश के लिए कायम की जाए। फोर्स में फौज, बहरिया, फजाइया, इंटेलिजेंस और नेशनल गार्ड्स के नुमाइंदे शामिल हों और ब्लैक गोल्ड से मुतालिक मालूमात रखने वालों से कहा जाए कि वो लेफ्टिनेंट अतर से रब्ता कायम करके ये इतलात फराहम करें। टाइगर ने फौरन फिरोजा की तरफ देखा और फिरोजा उसका इशारा समझकर उसके करीब आ गई। दोनों सरगोशियों में बातें करने लगे। इन्हें अब्दुल के बारे में कुछ न बताना फिरोजा। क्यों? फिरोजा ने धीरे से पूछा। इसलिए कि रात होते ही मैं खुद उससे मिलने के लिए जाऊंगा। अगर तुम्हें आज रात 9 बजे तक मेरी तरफ से कोई इत्तला ना मिले तो फिर पुलिस को सब कुछ बता देना। तुम अकेले नहीं जा सकते शहजाद। वो घबरा गई। उसकी खूबसूरत आंखों में खौफ उतर आया। सुनो, सिर्फ यही एक रास्ता बचा रह गया है। मैं उसे अचानक जा लेना चाहता हूँ हनी। मैं चाहता हूँ कि वायरस की तकसीम से कबल ही उनको छाप लूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि वायरस वही होगा? हाँ, अगर मैं ब्लैक गोल्ड का सरबराह होता तो वायरस को वहीं रखता। फिरोजा की आंखें उसे इंतबा कर रही थी। उसी लम्हे किसी ने टाइगर के बाजू पर हाथ रख दिया। उसने पलट कर देखा मगर इससे कबल फिरोजा ही ने सवाल कर डाला। यस लेफ्टिनेंट अतहर, क्या कुछ पूछना चाहते हैं हमसे? मैं ब्लैक गोल्ड के बारे में सब कुछ जानता हूँ मिस फिरोजा। अतहर ने नरम लहजे में कहा। पूरी रिपोर्ट दे चुकी हूँ जिसमें नाम, पते सब शामिल हैं। टाइगर ने लेफ्टिनेंट का बगौर जायजा लिया। वो संजीदा और कारगर आदमी लगता था। उसकी आंखों में ईमानदारी भी थी और होलिये से जाहिर था कि वो ऊपर की आमदनी नहीं लेता। लेफ्टिनेंट अतहर भी टाइगर का जायजा ले रहा था। आप मिस्टर? मैं फिरदौस में चंद माह कबल आया हूँ जनाब। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर सफदरजंग। फिरोजा ने फौरन तारुफ कराया। बिजनेस इंटेलिजेंस में MBA करके वतन वापस आए हैं और हमारी फर्म में बहैसियत मशीर तैनात हैं। ओह, लेफ्टिनेंट अतर इस डिग्री का नाम सुनते ही मरूब हो गया। मुल्क में शायद 2-3 अफराद ही इस डिग्री के हामिल थे। मैं एक और नुक्ते पर काम कर रही हूँ लेफ्टिनेंट। फिरोजा ने बड़ी कामयाबी से लेफ्टिनेंट की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली थी। आज रात तक प्रिंट आउट निकालूंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि मुझे कामयाबी हो, और अगर कामयाबी हुई तो आपके हाथ में ब्लैक गोल्ड के हेडक्वार्टर का पूरा पता होगा। ओह शुक्रिया। लेफ्टिनेंट का चेहरा खिल उठा। 20 घंटे बाद टाइगर और फिरोजा के सिवा सब चले गए। तय ये हुआ था कि हिकमत अमली का तयन करने के लिए मेयर के दफ्तर में एक और अजलास होगा जिसकी सदारत गवर्नर खुद करेंगे।